ڈیلی کی بنیادوں پر 4-5 ہارڈ کور ٹیررسٹ ہر جگہ پر ان کی کلنگز ہو رہی ہیں، اور اس سال صرف اس سال 500+ ٹیررسٹ جو ہیں وہ بلوچستان میں مارے گئے ہیں. 500+ ٹیررسٹ، ہارڈ کور ٹیررسٹ. سو دس از، میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ اٹ از لائک پینڈولم، کبھی اس طرف آ جاتا ہے کبھی اس طرف آ جاتا ہے، لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ جب دیر از اے ول اور دیر از ون مور تھنگ کہ آپ دیکھیں نا کہ اٹ واز بٹوین پاکستان ملٹری اینڈ بٹوین دس سو کالڈ، یہ جو بلوچ سب نیشنلسٹ یا دہشت گرد، ان کو کا کوئی قوم قبیلہ تو نہیں ہے، دہشت گردوں کے درمیان. وین وی ٹک دا گورنمنٹ، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس لڑائی کو کیوں ڈائیورس کریں گے. یہ ریاست کیا صرف فوج کی ہے؟ یہ ریاست میری بھی ہے، یہ ریاست میڈیا کی بھی ہے، یہ ریاست جوڈیشری کی بھی ہے، یہ ریاست انٹیلیجنسیا کی بھی ہے. ہم سب نے یہ لڑائی لڑنی ہے. تو دیٹس وائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انکریز جو پولیس اور لیویز پہ اٹیکس کا آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ بفر زون ہے، اور یہ بفر زون کبھی نہیں ٹوٹے گا. یہ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے. یہ پاکستان جو ہے یہ قیامت تک رہنے کے لیے ہے. یہ ناکامی ان کا مقدر ہے، صرف وقت کا تعین ہونا وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہ میں آپ کو، یہ میرے ورڈز یاد رکھیے گا کہ ناکامی ان کا مقدر ہے. یہ وائلنس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. امیجن کریں کہ جتنے بلوچ مخبری کے نام پر اور خودکش کے نام پہ بشیر زیب اینڈ کمپنی نے مروا دیے ہیں، اتنے تو سیکورٹی فورسز نے بلوچ نہیں مارے. تو بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے. بلوچ کو آج، بلوچ انٹیلیجنسیا کو یہ سوچنا چاہیے، وہ اس تھاٹ پروسیس سے گزرے کہ ہم اس وائلنس سے لے کے آ رہے ہیں. اور وائلنس جو ہے اس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے، اس کو کوئی اور ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان میں ڈیول مائنڈ سیٹ سے ہم دیکھتے ہیں، ادھر جو وائلنس ہو رہا ہے اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں. اور بدقسمتی دیکھیں، لوگ ریشنلائز کرتے ہیں اس وائلنس کو انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ. جو لوگ ریشنلائز کر رہے ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر گھر میں جائے گی. بھول گئے آپ لوگ، جب کے پی میں یہ لڑائی شروع ہوئی تو لوگ سمجھتے تھے اٹ از ان کے پی اونلی. کراچی تک پہنچ گئی، لاہور تک پہنچ گئی، اسلام آباد کوئٹہ تک پہنچ گئی. آج اگر یہ لوگ، وہ لوگ، میں ان خاص طور پہ ان نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں ان ٹویٹر سرداروں کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریشنلائز کرتے ہیں اس وائلنس کو، وہ سن لیں کہ یہ لڑائی جو ہے نا، یہ دہشت گردی کی ان کے گھر تک آئے گی. ایک کوئی شخص اس سے محفوظ نہیں ہو سکتا اگر اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے. یہ وائلنس کے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑے گا، سوسائٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا. کب تک ہم یہ برداشت کریں گے کہ بندوق کے زور پہ 24 کروڑ لوگوں کے ملک کو آپ یرغمال بنائیں اور اپنا نظریہ مسلط کرنے کی کوشش کریں؟ کم سے کم ہماری گورنمنٹ ان کے آگے کسی صورت سرنڈر نہیں ہوگی. یس، ہاں، 2 کمپوننٹس ہیں اس کے، جو خود واپس آنا چاہتا ہے، جو ریاست کو تسلیم کرنا چاہتا ہے. ریسنٹلی کچھ لوگ سبی میں سرنڈر ہوئے ہیں، دے آر آلویز ویلکم. یہ ریاست ان کے لیے دروازے اپنے ہمیشہ کھلے رکھتی ہے. ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہونا چاہتا ہے، کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے، وی آر ریڈی فار دیٹ. وہ یوتھ جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے ود دا اسٹیٹ، ود بیڈ گورننس پریکٹسز، ہم گڈ گورننس پریکٹسز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. آج دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز ہیں، آج 3200 اسکول آپ کے کھلے ہیں، آج 18,000 ٹیچر آپ کے بھرتی ہوئے ہیں، مزید بھرتی ہونے جا رہے ہیں. میرا وعدہ ہے کہ 14 اگست کے بعد ایک اسکول بھی بلوچستان کا بند نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کمپلیمنٹ کریں گی ریاست کو. وہ جو یوتھ ناراض ہے، ڈس انٹیگریٹڈ ہے اور پروپیگنڈا کی وجہ سے، اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہے. پی ٹی وی کا حق پہلے. اس سے ہٹ کے ایک سوال کروں گا سر. بعض ایم پی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال کا فارمولہ طے پایا تھا. اس حوالے سے کافی افواہیں پھیل رہی ہے. اس حوالے سے دیکھیے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے، مرکزی تو نہیں، جو یہاں پر ہیں، ان کے منہ سے ہم یہ بات سن رہے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے مجھ سے آج تک یہ بات شیئر نہیں کی، اور یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. اگر اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہے بھی تو اٹ از ناٹ سو امپورٹنٹ، اگر نہیں بھی ہے تو اٹ از ناٹ سو امپورٹنٹ. تو یہ ڈبیٹ کا حصہ نہیں ہے. چیلنجز بڑے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اے بگ تھنگ. یہ بہت چھوٹی چیز ہے، یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے. آج میں ہوں، کل نہیں ہوں گا. آئی ایم ناٹ ہیئر فار پرماننٹ، تو میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں نا. تو جو میرا ٹائم ہے، آئی ول ورک ٹل لاسٹ سیکنڈ. It is 2.5 years, it is 5 years, it is 1 year, it is 10 years, it is 11 years, whatever it is. I'll work for last minute, till last minute. I'll be not disappointed. میں ان چیزوں سے نہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہوں، نہ ان کے بیانات کے جوابات دینا مناسب بھی سمجھتا ہوں. سب قابل احترام لوگ ہیں، پالیٹکس ہے، ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو سے، ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو تھنک. جس نے جو سوچنا ہے سوچتا رہے. میرا کام ہے بلوچستان کے لوگوں کی خدمت کرنا. میں صد کے دل سے دن رات اس کے لیے محنت کر رہا ہوں. کامیابی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ.
प्लीज। डिजिटल इक्विपमेंट्स और डिजिटल एड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अकाउंटेबिलिटी के लिए एनसीसी नेशनल साइबर क्राइम कंट्रोल एजेंसी बनी हुई है, उसको फाल करने की जरूरत है, क्योंकि फेक न्यूज़ बड़ा मसला है माशरे में, क्रिप्टो करेंसी यूज हो रही है, इस हवाले से जो इसको हिंदुस्तान में देखिए, ये हार्डनिंग ऑफ द स्टेट जिसकी बात हो रही है उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और हम उसकी हर मंथ रिव्यू करते हैं। और बलूचिस्तान में जहाँ फेडरल गवर्नमेंट का रोल है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ हमारा रोल है वी आर प्लेइंग दैट, बट दिस इज़ नॉट द फोरम कि उस पर मैं वो चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकूँ। लेकिन वी हैव द पिक्चर एंड पिक्चर इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ नॉट ब्लीक। सर, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए कोई 12 साल बाद उम्मीद जागती है, जो हालात आप भी बता रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट रेडी है लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के लिए कोई टाइम? देखें, दो स्कूल ऑफ थॉट है इसके बारे में। हमारे एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए, अब हम इस पर डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इस तरह की नहीं है कि हम एक इलेक्शन का मुतअम्मल कोयटा भर में और एक एक वार्ड में एक एक गली में हम थोड़े सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव करके और उसके बाद ये इलेक्शंस कराएं। मैं ज़ाती तौर पे हमेशा लोकल गवर्नमेंट के फेवर में रहा हूँ और लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत बेहतरीन निज़ाम है, लेकिन वी आर इन कोलिशन गवर्नमेंट, और कोलिशन गवर्नमेंट में आपको पता है कि ये जिस तरह इस तरह के डिसीजंस हैं वो सब डेलिब्रेशन के साथ होंगे। कभी जम होती है कभी नहीं होती, एक ही दफ़ा हुई है ये रिपीट नहीं हुई है। ये एक दफ़ा हुई जनरल मुशर्रफ के टाइम पे, और यहाँ पर जाम साहब की गवर्नमेंट थी शायद, पूरा बलूचिस्तान उन्होंने एरिया डिक्लेयर किया। जब रईसानी साहब की हुकूमत आई तो नसीराबाद डिवीज़न वालों ने कहा नहीं, वी आर कंफर्टेबल विद द पुलिस। वो भी ऐसे ही बलोच हैं जैसे बाकी इलाकों में बलोच पश्तून रहते हैं, वो ऐसे ही पाकिस्तानी हैं जैसे बाकी इलाकों में रहते हैं। तो नसीराबाद डिवीज़न इज़ कम्प्लीटली एरिया सिंस देन। अच्छा, लसबेला में और हब में दे हैव डिसाइडेड कि जी हम वी आर हैप्पी विद द पुलिस, उन्होंने वो कर लिया। गवादर कुछ अर्सा पहले हुआ, उसके अलावा हाईवेज़ हमारी कुछ अर्सा पहले हुए। सो ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा डिसीजन है, मैंने अपने इनिशियल में कह दिया कि इट इज़ नॉट पॉपुलर। पॉपुलर इसलिए तब होना है जब इन्होंने परफॉर्म करना है, इन्होंने परफॉर्म तब करना है जब इनको डीपोलिटिसाइज किया जाएगा, और मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं इनको डीपोलिटिसाइज कर रहा हूँ, और मेरिटोक्रेसी आगे आएगी तो खुद ब खुद परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। दूसरी चीज़ इक्विपमेंट है, दूसरी चीज़ इनको टूल्स देना है। वो टूल्स देना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने आज ओपन चेक दिया आईजी साहब को कि आप अपने आप को स्ट्रेंथन करें, आप अपने फोर्ट्स बनाएं, आप अपने थानों को स्ट्रेंथन करें, हम अपना पेट काट के आपकी वो रिसोर्सेज पूरे करेंगे। क्यों? क्योंकि आम बलूचिस्तानी को इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अमन की ज़रूरत है, और अमन होगा तो बाकी डेवलपमेंट भी होगी, बाकी चीज़ें भी होंगी। और अगर आप दूसरा सवाल करना चाहते हैं बजाय उनको कहने के यू आर अलाउड टू हैव बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की लहर में तेजी आई है, आपकी हुकूमत आपकी सरपरस्ती में पुलिस नाकाम नजर नहीं आ रही है सर, कि कंट्रोल नहीं हो रही। दूसरा ये कि कुछ दिन पहले मजदूरों को अगवा किया गया, उनका भी अभी तक क्या अपडेट है? और दूसरा जो सर ज़ियारत का कमिश्नर साहब इसी साहब जो है अभी तक का हुआ है, उनके हवाले से कुछ अपडेट? देखिए, एक तो राइज़ का आप अगर ये कह दें कि मेरी हुकूमत के आने से राइज़ हो गया तो मैं आज चला जाता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो राइज़ ख़त्म हो जाएगी, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगी। देखिए, राइज़ के पीछे देर आर 1000 अदर रीजंस। यूएस का यहाँ से विड्रॉल, उसके बाद वो लेटेस्ट इक्विपमेंट का मिलना, फिर 2018 से लेकर 23 तक एक अपीजमेंट की पॉलिसी लाना, टेररिस्ट को जेलों से छोड़ के वापस कैंपों में भेजना। जब आप अपीजमेंट करते हैं तो ये जो ग्रुप्स होते हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, दे रीग्रुप देमसेल्फ, दे रीऑर्गेनाइज देमसेल्फ, और उनको वो गैजेट्स भी मिल गए, रीग्रुप भी हो गए, रीऑर्गेनाइज भी हो गए, एंड दिस इज़ हाउ उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। अब अगर आप उसका पेंडुलम देखें तो ये ऐसा नहीं है, आपको याद नहीं है 2009 में बीएलए ने जलसा किया था मिज़ान चौक में, आप तो उस वक्त उसको कवर कर रहे थे। अब तो बीएलए तो जिना रोड पे जलसा नहीं कर रही। आप जब हमने हुकूमत संभाली तो रेड जोन पे आके सड़कें बंद थी। आज बलूचिस्तान की कोई सड़क बंद है? 5 मिनट के लिए आते हैं, टिकटॉक बनाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, उसमें हमारा भी नुकसान हो रहा है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस उनका भी नुकसान पहुंच रहा है, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। फ़र्क इतना है कि जो हमारा नुकसान हो रहा है एक तो वो नज़र आता है, जो उनका नुकसान है उसको वो उस तरीके से आपकी नज़र से शायद नहीं गुजरता, लेकिन हमारी नज़र से तो बड़ा अच्छा गुजरता है कि वी आर ऑलवेज रेडी टू एयरलिफ्ट हिम फ्रॉम दैट हॉस्पिटल टू कराची। बट डॉक्टर्स जो हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी आप थोड़ा सा उस पर इंतज़ार कर लें। एनी हाउ, उसके बाद जो एरियाज़ और BRIs के कन्वर्जेंस का मैंने आपको बताया, उसमें हमें मैं फेडरल गवर्नमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ
کہ وہ ہمیں انہوں نے کوئی 10 بلین روپیز پرومس کیے ہیں اور بجٹڈ بھی کیے ہیں کہ جو ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں پولیس کے استعمال ہونی ہے، جس میں نہ صرف ہم اپنی جو کامبیٹ ہے وہ اور ساتھ ساتھ اپنی جو انٹیلیجنس ہے وہ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہمارے پاس جو سکولز ہیں، اینٹی رائٹس ہے یا باقی پولیسنگ ہے، اس ساروں میں وہ انویسٹمنٹ ہونی ہے. اور ہم نے اپنی جو ایئر کیپیسٹی ہے جس میں ڈرون کیپیسٹی اسپیشلی ہے اور نائٹ کیپیسٹی ہے، اس کو بڑھانے کے لیے G2G ہم جا رہے ہیں چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ، منسٹری آف ڈیفنس کے ساتھ مل کے ہم اپنی پولیس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہماری SOW تھا، CTD تھا اور اس کے ساتھ RRG تھا، یہ اسپیشلائزڈ فورسز تھی. اور یہ بدقسمتی سے پچھلی ان میں کوئی کہاں پوسٹ ہوا ہے کوئی کہاں، تو ہم نے سب کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو ہم ایک اسپیشلائزڈ فورس بنانے جا رہے ہیں. اور ہم ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں کہ جو پہلے 2011 کا ان کا بیسک پے تھا وہ ہم نے 2023-24 کے بیسک پے کے مطابق کیا ہے. اسی طرح جو یہ ہماری کامبیٹ ٹیمز کے جو شہداء کا پیکج ہے وہ ہم نے ریوائز کر لیا ہے کہ ہم اس کو ریوائز کر کے اپنے شہداء کے لیے، جیسے کہ ان کی بچوں کی ایجوکیشن ہے، وہ 16 ایئرز آف ایجوکیشن، کوئی ڈاکٹر بننا چاہے، کوئی انجینئر بننا چاہے، کوئی ہارورڈ میں پڑھنا چاہے، جو بھی بلوچستان کا شہید ہوگا اس کے بچے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 16 ایئرز آف ایجوکیشن اینڈ سو آن. ویلفیئر کے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو آج صاحب نے امپروو کیے ہیں جو ہم سے مانگے. ساتھ ہمارے پاس ڈیفیشنسی تھی ASIs کی اور جو پولیس آفیسرز کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں یہ پبلک سروس کمیشن کے پاس تھیں اور پبلک سروس کمیشن جو ہے ان کی کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں اور بہت ڈیلیز ہوتے ہیں. تو ہم اب کیونکہ ہم پورے بلوچستان میں جا رہی ہے پولیس، تو وی کین ناٹ افورڈ دوز ڈیلیز. فار دیٹ ہم پرپوز کر رہے ہیں میرٹ بیسڈ ریکروٹمنٹ، جس میں ممکن ہے کہ ہم کوئی اس طرح کا میکنزم بنا پائیں کہ جس میں ہم اس طرز پہ کہ جس طرز پہ PMA میں بچے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اس لیول کی کوئی اسکوٹنی کا ایک میکنزم میں نے آج صاحب کو حکم دیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پریپیئر کریں گے. تو وی آر تھنکنگ، میں اس کو کیبنٹ میں لے کے جاؤں گا کہ ہم پبلک سروس کمیشن سے لے کر، بیکاز ان کے پاس ٹائم کم ہے، تو ہم امیجیٹ ریکروٹمنٹ کر کے اور وہ کریں. دوسرا جو IT ٹریننگز ہیں جو ریلیٹڈ ہیں ٹیکنالوجی سے، ان کے لیے وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم جس طرح ہمارا ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں ایک سکسیزفل ماڈل تھا کانٹریکٹ کا، تو وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم اپنے بچے کانٹریکٹ پہ لیں گے، مارکیٹ سے لیں گے، اور وہ ہماری یہ جو ہماری ٹیکنیکل گیجٹس ہیں اس میں جو سپورٹ ہے اس کو ہم انہانس کریں گے پولیس کی.